دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میں صرف 12 سال کا تھا جب میری شادی 8 سالہ بچی سے کر دی گئی۔ ہم ایک کمرے میں سونے لگے۔ میں جب اسکول گیا تو میرے دوست مجھ سے سہاگ رات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب میں کچھ نہ بتا پایا تو وہ کہنے لگے، کیا تم نامرد ہو؟ انہوں نے مجھے سہاگ رات کے بارے میں سب سمجھایا۔ اگلی رات جب میں نے وہ سب کیا تو میرا نام جواد ہے اور میں اپنے چاچو کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا۔ میرے ابو اور چاچو ایک گھر میں رہا کرتے تھے۔ میرے چاچو کی ایک بیٹی بھی تھی۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں اتنا سادہ اور پرسکون تھا کہ وہاں کے لوگ آج بھی شام کے وقت اپنے گھروں کے باہر چارپائی ڈال کر بیٹھتے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے آس پاس کھیت تھے اور وہی ہماری زندگی کا سہارا بھی تھے۔ میرا بچپن انہی کھیتوں کے درمیان گزرا۔ دھوپ میں دوڑنا، مٹی میں کھیلنا اور درختوں کے نیچے آرام کرنا، یہی سب میرے بچپن کی خوشیاں تھیں۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا جب میرے ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ میری شادی میرے چچا کی بیٹی سے کر دی جائے گی۔ وہ میری عمر سے بھی 2 سال چھوٹی تھی۔ ہم دونوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ شادی کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی کیا معنی ہے۔ بس اتنا معلوم تھا کہ گھر والے کچھ خوش ہیں اور ہمارے کپڑے نئے بن رہے ہیں۔ گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق سب کچھ بہت سادگی سے ہو رہا تھا اور لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ 2 خاندانوں کی زمینیں اب ایک ہو جائیں گی، کیونکہ اگر یہ شادی نہ ہوتی تو جائیداد کے بٹوارے کا خطرہ تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ جیسے ایک دن ہم لوگ اسکول سے گھر آئیں اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں یا کسی کی شادی ہو رہی ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اسی طرح خوش ہوئے تھے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ہماری ہی شادی ہو رہی تھی۔ میری عمر اس وقت اتنی تھی کہ میں بھی اسکول میں پڑھتا تھا۔ صبح کتابیں لے کر جاتا اور شام کو دوستوں کے ساتھ کھیلنے نکل جاتا۔ مجھے یہ سوچ کر حیرانی ہوتی تھی کہ اگر شادی ہو بھی گئی تو کیا بدلے گا، کیونکہ میرے لیے تو وہ لڑکی آج بھی وہی تھی جس کے ساتھ میں گلی میں دوڑ لگاتا تھا یا کبھی کبھار آم کے درخت پر چڑھنے کی ضد کرتا تھا۔ گھر کے بڑے دن رات شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ہر طرف رونق تھی، مگر میں اندر سے الجھا ہوا تھا کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا، یہ سب خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، تمہیں سمجھ آ جائے گی جب بڑے ہو جاؤ گے۔ ایسا پہلی دفعہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس گاؤں میں پہلی دفعہ ہی کم عمری کی شادی ہو رہی تھی، بلکہ یہاں پر زیادہ تر شادیاں کم عمری کی ہی ہوتی تھیں۔ اگر لڑکی 18 سال کی ہو جاتی تو اس کو بھی بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو بالغ ہو گئی ہے اور ابھی تک اس کی شادی کیوں نہیں کروا رہے ہیں۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ شادی کرواتے کرواتے بھی 1-2 سال لگ جاتے ہیں، اسی لیے جلدی جلدی سارے معاملات کر لینے چاہیے۔ ابھی تک ہم لوگ ٹھیک سے یہ بھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ ہماری زندگی کو ہمارے ماں باپ کس طرف موڑ رہے ہیں کہ دوسری طرف تیاریاں بھی شروع ہو گئیں اور وہ دن بھی آ گیا۔ شادی والے دن گاؤں کے سب لوگ جمع ہوئے۔ ڈھول کی تھاپ پر گانے گائے جا رہے تھے۔ میں سفید کرتا پاجامہ پہنے بیٹھا تھا اور سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے ہو رہا ہے۔ مجھے دلہا بنایا جا رہا تھا۔ میرے دوست دور کھڑے ہنس رہے تھے۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ ہم جیسے بچوں کی بھی شادی ہو سکتی ہے، لیکن گاؤں کے لوگ اسے بالکل نارمل سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہاں ایسا اکثر ہوتا تھا کہ کم عمری میں ہی بچوں کی منگنی یا شادی کر دی جاتی تھی تاکہ زمین یا وراثت کسی دوسرے ہاتھ نہ لگ جائے۔ رات کو جب سب رسمیں ختم ہو گئیں اور مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا تو دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے وہ بیٹھی تھی جس سے آپ سب لوگ میری دلہن کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ اب بھی میرے لیے وہی کزن تھی جس کے ساتھ میں کبھی مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، مگر اس کے چہرے پر بچپنا ابھی باقی تھا۔ وہ خود بھی شاید ڈری ہوئی تھی، شاید اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کی زندگی میں کیا بدل گیا ہے۔ میں کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ کہا نہیں کیونکہ مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ کیا کہنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بھی چپ چاپ ایک کونے میں جا کر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بھی اپنا بستر سنبھالا اور چپ چاپ سو گیا۔ نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی سوال، بس خاموشی تھی جو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ باہر سے شادی کے بعد کے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کہیں کوئی ہنس رہا تھا، کہیں کوئی گیت گا رہا تھا، مگر ہمارے کمرے کے اندر ایک عجیب سا سکوت تھا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو سورج کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح لگ رہی تھی، جیسے کوئی گڑیا ہو۔ میں نے چپ چاپ وضو کیا اور باہر نکل گیا تو سب گھر والے ہنسنے لگے کہ دیکھو، دلہا اپنی دلہن کو چھوڑ کر اکیلا باہر نکل آیا ہے۔
میں مسکرا دیا، مگر دل کے اندر ایک بوجھ سا تھا جسے میں بیان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے لیے شادی ایک کھیل کی طرح تھی جس کے اصول مجھے معلوم نہیں تھے۔ وقت گزرتا گیا، ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہنے لگے، مگر ہمارے بیچ اب بھی بچپن کا رشتہ تھا۔ وہ میرے لیے ایک دوست جیسی تھی، نہ کوئی بیوی۔ ہم دونوں کے درمیان وہ فیصلہ خود وقت نے رکھا ہوا تھا، کیونکہ ہم ابھی عمر کے اس حصے میں تھے جہاں کھیل اور پڑھائی زیادہ اہم ہوتی ہے، نہ کہ ذمہ داریاں۔ میں اسکول جاتا اور شام کو وہ کبھی میرے ساتھ کھیلنے بیٹھ جاتی تھی، کبھی گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ گھر والے خوش تھے کہ شادی ہو گئی اور اب دونوں خاندان جڑ گئے۔ میں نے پڑھائی جاری رکھی اور خواب دیکھتا رہا کہ میں بڑا ہو کر کچھ بنوں گا۔ کبھی کبھی سوچتا کہ اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو میں صرف ایک عام طالب علم ہوتا جو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتا، لیکن اب سب کچھ جیسے خود بخود طے ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود میرے دل میں اس کے لیے کوئی ناراضگی نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی تو اسی حالات کا شکار تھی۔ اسے بھی کسی نے کچھ پوچھا نہیں تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں۔ رات کو اکثر میں آنگن میں بیٹھا آسمان دیکھتا اور سوچتا کہ ہماری زندگی شاید ان ستاروں کی طرح ہے جن کی چمک دور سے تو خوبصورت لگتی ہے، مگر قریب جائیں تو ان میں آگ چھپی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر کے آس پاس کے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم دونوں کی جوڑی بڑی پیاری ہے، مگر حقیقت میں ہم دونوں صرف دو بچے تھے جن کے بچپن کو رسم و رواج نے چھین لیا تھا۔ زندگی کے دن یوں ہی گزرتے رہے، ہم دونوں بڑے ہونے لگے، مگر ہمارے دلوں میں اب بھی وہ بچپنا موجود تھا۔ میں نے اسے کبھی بیوی کی طرح نہیں دیکھا اور اس نے بھی کبھی مجھے شوہر کی طرح نہیں سمجھا، بلکہ ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ وہ کبھی کبھی ہنستی تو مجھے لگتا جیسے میرا بچپن لوٹ آیا ہو۔ اس کے ہنسنے سے گھر میں روشنی پھیل جاتی تھی، مگر ہمارے درمیان ایک خاموشی ہمیشہ رہی، ایک ایسی خاموشی جس نے ہمارے بچپن کو قید کر رکھا تھا۔ مجھے عجیب تو لگ رہا تھا کہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ ہر دن جیسے کوئی انجان سا بوجھ اپنے اندر لیے گزرتا تھا، لیکن ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ صرف عجیب نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ضلالت تھی جس میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں دھکیل دیا تھا۔ وہ بھی اس لیے نہیں کہ ہم خوش رہیں یا ہماری زندگی بہتر ہو، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے حصے کی جائیداد بچانا چاہتے تھے۔ ان کے لیے زمین کی حدیں ہم سے زیادہ قیمتی تھیں۔ ان کے لیے رشتے صرف ایک وسیلہ تھے تاکہ ان کے مال پر کوئی دوسرا قبضہ نہ کرے۔ میں اکثر سوچتا کہ اگر یہی سب زندگی ہے تو پھر زندگی کا مطلب کیا رہ گیا ہے۔ میں اسکول جاتا تو میرے دوست ہنسی مذاق میں کہتے، ارے تو شادی شدہ ہے، تیری تو بیوی ہے، تو بڑا خوش قسمت ہے۔ میں ان کی باتوں پر چپ ہو جاتا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سب کو خوش قسمتی کہتے ہیں یا بد نصیبی۔ میں سوچتا کہ آخر میں کہاں سے خوش قسمت ہوں۔ میری تو زندگی جیسے کسی کھیل کا حصہ بن گئی تھی جس کے اصول کسی اور نے طے کیے تھے۔ میری دوستوں کو یہ سب بڑا مزاحیہ لگتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھ، ہم تو بڑے ہوں گے تب جا کر ہمارے لیے کوئی رشتہ تلاش کیا جائے گا، ہمیں تو پتہ نہیں کب شادی ہوگی، اور تو پہلے ہی بندھا بیٹھا ہے، تجھے تو اب زندگی کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ میں ہنستا بھی نہیں تھا، بس حیرت سے انہیں دیکھتا اور دل کے اندر ایک عجیب سا دکھ جاگتا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا ہے۔ میں نے ایک دن ان سے کہا کہ آخر شادی ہو جانے سے خوشی کہاں سے آ گئی ہے، میں تو ویسا ہی ہوں جیسا پہلے تھا۔ وہ کہنے لگے کہ تو مذاق کر رہا ہے، تیری شادی ہو گئی ہے، اب تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو بڑے لوگ کرتے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے کہنے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی، مگر دل کے اندر بے چینی بڑھ گئی۔ میں نے کہا کہ بھائیو، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، جیسے پہلے کرتا تھا اب بھی ویسے ہی رہتا ہوں۔ یوں میں گھر جاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ میری بیوی یا کہو میری کزن، وہ بھی وہی کرتی ہے جو پہلے کرتی تھی، وہ کمرے میں آ کر چپ کر کے سو جاتی ہے۔ ہم نے تو کبھی کوئی بات بھی نہیں کی سوائے روزمرہ کے معمول کے۔ میرے دوستوں نے جب یہ سنا تو وہ ایک دم ہنسنے لگے۔ کسی نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور کہا، تو بالکل نادان ہے، تجھے تو پتہ نہیں کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں خاموش رہا، مگر دل کے اندر جیسے کچھ ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر معنی خیز نظروں سے ہنس رہے تھے، جیسے کوئی راز ہو جو مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا کہ چل، کل ہم تجھے بتائیں گے کہ اصل میں شادی کیا چیز ہے، ہم تجھے سب کچھ سمجھائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اتنا بڑا فرق ہے، شادی سے زندگی بدل جاتی ہے؟ وہ سب ہنس کر بولے، ہاں بہت فرق پڑتا ہے، اور تیری تو بیوی ہے، تم دونوں اب وہ سب کر سکتے ہو جو شادی شدہ لوگ کرتے ہیں۔ میں گھر واپس آیا تو سارا دن ان کی باتیں دماغ میں گھومتی رہیں۔ میں سوچتا رہا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتے تھے، کیا واقعی شادی میں کوئی راز چھپا ہے جو مجھے نہیں پتا؟
میں نے کبھی اپنے ماں باپ کو ایک دوسرے سے ناراض نہیں دیکھا، وہ خاموشی سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید شادی یہی ہوتی ہے کہ دو لوگ ایک ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، مگر میرے دوستوں کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں گیا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ اب بھی ویسی ہی تھی جیسے پہلے دن تھی، خاموش اور ڈری ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں سمجھ آتی ہے کہ شادی کا مطلب کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا کہ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں معلوم، بس سب کہتی ہیں کہ اب ہم میاں بیوی ہیں، بس اتنا پتہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی سوال تھا جو میرے دل میں تھا۔ ہم دونوں ہی اس رشتے کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ میں نے چپ چاپ اپنی چارپائی بچھائی اور لیٹ گیا۔ رات کے اندھیرے میں میرے ذہن میں وہ سب باتیں گونجنے لگیں جو میرے دوستوں نے کہی تھیں۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ اگر واقعی شادی اتنی بڑی بات ہے تو پھر مجھے کیوں کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ کیوں میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلا؟ کیوں میں اب بھی وہی بچہ ہوں جو چند سال پہلے تھا؟ صبح میں نے ان سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ دل میں عجیب سا خوف تھا اور تجسس بھی کہ آخر وہ مجھے کیا بتائیں گے۔ اگلے دن جب اسکول گیا تو وہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ سب کے چہروں پر وہی شرارتی مسکراہٹ تھی، جیسے انہیں میرے انتظار کا علم تھا۔ ایک بولا، آ گیا ہمارا دلہا، چلو آج تجھے بتاتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا اتنی خاص بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو چپ رہ، اب ہم تجھے سمجھائیں گے۔ انہوں نے مجھے ایک طرف بلایا جہاں کوئی نہیں تھا اور پھر وہ باتیں کرنے لگے جنہیں سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے ان کی باتوں میں وہ سب الفاظ سنے جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میرے دماغ میں جیسے شور مچ گیا۔ وہ سب سمجھانے لگے کہ شادی کا مطلب صرف ساتھ رہنا نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ مجھے لگا جیسے میری زمین ہل گئی ہو۔ میں نے کہا کہ ایسا تو میرے ساتھ نہیں ہے، ہم تو بس ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی بات کر لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو ابھی بچہ ہے، تجھے پتہ نہیں، بعد میں سمجھ آئے گی، مگر تو قسمت والا ہے کیونکہ تیرے پاس بیوی ہے۔ میں نے ان کی باتیں سنی مگر دل کے اندر عجیب سی الجھن بڑھتی گئی۔ گھر واپس آ کر میں چپ رہا، ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں اتنا کبھی نہیں سوچا تھا جتنا اس دن سوچا۔ میں نے اپنے ماں باپ کے چہروں کو دیکھا، وہ مطمئن تھے جیسے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہو، مگر میرے اندر جیسے کوئی چیخ رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے، ہمیں شادی کے نام پر ایک ایسے راستے پر ڈال دیا گیا ہے جس کی سمجھ نہ مجھے ہے نہ اسے۔ میں سوچتا رہا کہ کیا ماں باپ واقعی اتنے اندھے ہو سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کے بچپن کو صرف زمین کے لیے قربان کر دیں۔ میں اس رات دیر تک جاگتا رہا، کھڑکی سے باہر آسمان دیکھتا رہا۔ چاند کی روشنی آنگن میں پھیل رہی تھی مگر میرے دل کے اندر اندھیرا تھا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میں کسی ایسی دنیا میں آ گیا ہوں جس کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب جو بھی ہوگا وہ میری مرضی سے نہیں ہوگا، اور یہ احساس میری روح کو چیر گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ احساس جیسے میرے اندر ایک آگ بن کر سلگ رہا تھا۔ میں دن رات یہی سوچتا رہتا تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ہم سے تو کسی نے پوچھا تک نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے صرف اپنے مطلب کی خاطر ہمیں ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکے۔ اس بندھن میں نہ محبت تھی نہ شعور، صرف ایک مجبوری تھی جو وقت کے ساتھ ہمارے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ میں اپنی بیوی کو بھی یہ بات سمجھانا چاہتا تھا مگر وہ مجھ سے بھی 4 سال چھوٹی تھی۔ ابھی اس کی آنکھوں میں بچپنا باقی تھا، وہ گڑیوں سے کھیلنے والی عمر میں تھی اور اب گھر کے کام سیکھنے پر مجبور تھی۔ وہ دن رات میری ماں اور اپنی ماں کے ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتی رہتی، کبھی برتن دھوتی، کبھی آٹا گوندتی اور کبھی مویشیوں کے پاس جا کر چارہ ڈالتی۔ میں اسے دیکھتا تو دل کے اندر ایک درد اٹھتا تھا کہ سب کچھ اس کے نصیب میں اتنی کم عمر میں کیوں لکھ دیا گیا۔ میری ماں اور اس کی ماں دونوں اسے گھرداری کے اصول سکھانے میں لگی رہتی تھیں۔ ان کے لیے یہ خوشی کی بات تھی کہ ان کی بہو اب گھر کے سارے کام سیکھ گئی ہے، مگر مجھے یہ سب دکھتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کام سیکھ نہیں رہی بلکہ بچپن بھول رہی ہے۔ اس دوران میرے اندر ایک فیصلہ پختہ ہو رہا تھا۔ جب میرا میٹرک کا امتحان ختم ہوا اور نتیجہ آیا تو میں نے سب کے سامنے کہا کہ میں اب دوسرے شہر جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر میں واقعی کچھ بننا چاہتا ہوں تو مجھے گاؤں سے نکلنا ہوگا کیونکہ یہاں زندگی رک گئی ہے۔ میرے بابا نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تمہیں اتنی بڑی ضد سوجھی ہے، اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے،
اسی کے لیے تو تمہاری شادی کروائی تھی، تاکہ یہ سب کچھ ہمارے خاندان میں ہی رہے۔ تمہیں پڑھائی کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے پہلی بار ہمت جمع کر کے کہا کہ میں اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی خود بنانا چاہتا ہوں۔ سب لوگ آپ کی مرضی سے نہیں چل سکتے۔ سب کی زندگی آپ کے حکم کی قید میں نہیں رہ سکتی۔ آپ نے اپنی زندگی جی لی، اب ہمیں بھی جینے دیں۔ میرے الفاظ سن کر بابا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور حیرت بھی۔ شاید انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ان کے سامنے یوں کھڑا ہو جاؤں گا۔ ماں نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، مگر میں اب خاموش ہونے والا نہیں تھا۔ میں برسوں سے اندر ہی اندر یہ سب محسوس کرتا آیا تھا، اب بس دل سے نکلنے کا وقت آ گیا تھا۔ بابا نے آخر کار ہار مان لی اور کہا کہ اگر جانا ہی ہے تو جا، مگر یاد رکھنا وہاں کی دنیا گاؤں جیسی نہیں ہوگی، وہاں کوئی تمہیں ہاتھ پکڑ کر نہیں چلائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہی تو سیکھنا ہے کہ اپنے پیروں پر کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ یوں میں شہر چلا آیا۔ گاؤں کے کچے راستے پیچھے رہ گئے۔ شہر کے شور اور ہجوم میں آ کر شروع کے دن بہت مشکل تھے۔ میں نے ہاسٹل میں رہائش لی، جہاں چھوٹا سا کمرہ تھا، پرانا پنکھا تھا اور ایک لوہے کی چارپائی تھی۔ شروع میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ خود سے کیسے جینا ہے۔ میں اپنے کپڑے خود دھوتا، اپنے لیے کھانا خود بناتا اور صبح شام پڑھائی کرتا۔ کبھی کبھی تھکن سے جسم جواب دے دیتا، مگر میں رکنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر اب رکا تو پھر کبھی نہیں نکل سکوں گا۔ ہاسٹل کی زندگی نے مجھے وہ سب سکھایا جو گاؤں کی آسان زندگی نہیں سکھا سکی۔ یہاں ہر دن ایک امتحان تھا، ہر کام خود سے کرنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی بجلی چلی جاتی، کبھی کھانا جل جاتا، مگر انہی غلطیوں سے میں نے خود کو پہچاننا سیکھا۔ یہاں مختلف علاقوں کے لوگ تھے جو میرے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے خواب مجھ سے الگ تھے، مگر ان کی محنت نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے ان سے سیکھا کہ زندگی کا اصل مزہ تب ہے جب تم اپنی مرضی سے اسے بناتے ہو۔ ان دنوں میں اپنی بیوی سے کبھی کبھی فون پر بات کر لیتا تھا۔ گاؤں میں اب بھی موبائل سستا نہیں تھا، مگر کسی نہ کسی طرح رابطہ ہو ہی جاتا تھا۔ وہ اب بھی وہی تھی، سادہ اور کم گو۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ میں اسے کہتا کہ تم فکر نہ کرو، ایک دن تمہیں بھی اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ وہ ہنستی تھی اور کہتی تھی کہ ماں تو کبھی نہیں مانے گی۔ میں کہتا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ وہ کہتی تھی تم بس وہاں اچھا پڑھو، باقی میں سب سنبھال لوں گی۔ اس کی باتوں میں بچپنا تو تھا، مگر ساتھ ہی ایک بھروسہ بھی تھا جس نے مجھے مضبوط کیا۔ جب میں نے اپنی BA کی پڑھائی مکمل کی تو مجھے شہر میں ایک چھوٹی سی نوکری مل گئی۔ وہ تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی، مگر اتنی تھی کہ میں اپنا گزارا کر سکوں۔ میں دن میں کام کرتا اور رات کو پڑھائی جاری رکھتا۔ کبھی کبھی سوچتا کہ اگر میں گاؤں میں رہتا تو شاید یہ سب کبھی نہ ہو پاتا۔ میں ہمیشہ اپنے باپ کی زمینوں کا غلام بن کر رہ جاتا، مگر میں اب اپنے فیصلے کا مالک تھا۔ میں نے تب ایک اور فیصلہ کیا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دینا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں گاؤں واپس جا کر اپنے گھر والوں سے بات کروں گا۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ میں اب وہ پرانا لڑکا نہیں رہا۔ میں اب جانتا ہوں کہ زندگی کا مطلب کیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کو شہر لے آؤں تاکہ وہ بھی زندگی جیے، تاکہ وہ بھی کسی کے حکم کی قید میں نہ رہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری آنے والی اولاد بھی اسی دائرے میں قید ہو جس میں اور وہ رہیں۔ میں مرد تھا اور مرد کو جوان ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ایک وقت آتا ہے جب ذمہ داری خود احساس بن کر دل میں اتر جاتی ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں گاؤں جاؤں گا، اپنے بابا سے بات کروں گا، اپنی ماں سے بھی سب کچھ صاف کہوں گا اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ شہر لے آؤں گا، وہ مانے یا نہ مانے۔ میں اب اپنی زندگی خود بناؤں گا، کیونکہ اب مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اگر میں نے اس بار خاموشی اختیار کی تو ساری زندگی اپنے ہی فیصلوں پر پچھتاتا رہوں گا۔ میں گاؤں گیا، سب لوگ خوش تھے۔ میرے آنے سے ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سب لوگ اس بات سے بھی خوش ہوئے کہ میری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ سب نے میرے کندھے تھپ تھپائے اور کہا کہ اب تو بڑا آدمی بن گیا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کے نزدیک پڑھائی صرف ایک شوق تھی۔ ان کے خیال میں اس سے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے اپنی جاب کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر بتا دیتا تو وہ ضرور کہتے کہ نوکری کی کیا ضرورت تھی، اب بھی گاؤں میں رہ کر زمین سنبھال لے یا گھر کے کام کاج میں لگ جا، یہی کافی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نرمی تھی اور آنکھوں میں چمک، جیسے وہ خود بھی خوش ہو کہ میں واپس آیا ہوں۔ میں نے سب کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ اب میں شہر میں ہی رہوں گا اور اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی پورے گھر میں جیسے آگ لگ گئی۔ سب لوگ واویلا کرنے لگے، ہر ایک اپنی بات کرنے لگا۔ کوئی کہتا
یہ تو بیوی کو اپنے ماں باپ سے جدا کرنا چاہتا ہے، تو کوئی کہتا کہ شہر کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ اور عجیب بات تو یہ تھی کہ میری اپنی بیوی بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ اس نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گی اپنے ماں باپ اور اپنے چاچو چاچی کو چھوڑ کر، یہی میرا گھر ہے، یہی میری دنیا ہے۔ میرے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ دکھ بھی ہوا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مانی۔ اس نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ سب لوگ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے جیسے میں ہار گیا ہوں۔ وہ سمجھنے لگے کیونکہ وہ نہیں جانا چاہتی، اس لیے میں بھی مجبور ہوں۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ گیا۔ دل کے اندر ایک بوجھ سا تھا، جیسے سب کچھ بکھر گیا ہو۔ رات کو جب ہم دونوں اپنے کمرے میں تھے تو میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان کوئی گہرا رشتہ نہیں بنا۔ ہم ایک دوسرے کے قریب ضرور تھے، مگر ایک دوسرے کی احساسات سے بہت دور۔ میں نے اس سے کہا کہ شاید میں نے تجھ سے وہ باتیں کبھی کی ہی نہیں جو ایک شوہر کو اپنی بیوی سے کرنی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ اب اس کے لیے سب کچھ اس کے ماں باپ یا میرے ماں باپ نہیں بلکہ میں ہوں۔ میں نے کہا کہ ہماری زندگی کی شروعات اب ہوئی ہے، ہمیں اپنا گھر، اپنی دنیا خود بنانی ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اس کے چہرے پر سوچ کے آثار تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، پھر اب پیچھے ہٹنے کا مطلب صرف خود کو تکلیف دینا ہے۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بدل چکی تھی۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، اگر ہم نے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو فیصلہ بھی ہمیں ہی کرنا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ یہی تو ہمارے رشتے کی خوبصورتی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بازار لے گیا، ہم نے ایک دوسرے کے لیے کچھ چیزیں خریدی۔ گاؤں کی گلیوں میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلتے ہوئے پہلی بار لگا کہ واقعی وہ میری ہے۔ میں گاؤں میں 2 ہفتے رہا۔ ان 2 ہفتوں میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ محسوس کرے کہ میں اسے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میں نے ہر دن اس کے لیے خاص بنایا، کبھی دریا کے کنارے بیٹھ کر شام گزاری، کبھی کھیتوں میں ساتھ گھومے، کبھی چاندنی رات میں چھت پر بیٹھے باتیں کی۔ میں نے اسے احساس دلایا کہ وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا دل بھی پگھلنے لگا، اور پھر ایک دن سب کے سامنے اس نے خود کہا کہ جہاں میرا شوہر مجھے رکھے گا میں وہیں رہوں گی۔ اس کے الفاظ سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کے گھر والے تو پہلے ہی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن میرے گھر والوں نے غصے میں کہا کہ اگر تو شہر جائے گا تو ہم تجھے جائیداد سے نکال دیں گے۔ میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا کہ بڑی اچھی بات ہے، جس جائیداد کے لیے آپ نے ہماری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ خود سے کر لیا، جس جائیداد کی خاطر ہمیں خوشیوں سے محروم کیا، اب اسی سے نکال دینا چاہو تو نکال دو، لیکن یاد رکھنا اگر آپ نے ایسا کیا تو میں بھی قانون کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گئے، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب ہم اپنی زندگی خود بنائیں گے۔ ہم شہر گئے اور وہاں ایک چھوٹا سا گھر لیا۔ شروع میں ہمیں بہت مشکلات آئیں، کبھی پیسے کم پڑ جاتے، کبھی سامان کی کمی ہو جاتی، کبھی شہر کے شور میں گاؤں کی خاموشی یاد آتی، لیکن میں ہمیشہ اسے حوصلہ دیتا کہ دیکھو یہ ہماری نئی شروعات ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ کچھ وقت گزرا تو زندگی میں سکون آنے لگا۔ میرے دفتر میں ترقی ہوئی اور میں نے اپنے گھر کو بہتر بنانا شروع کیا۔ میری بیوی نے بھی شہر کی زندگی کو قبول کر لیا، وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور محبت کرنے والی بن گئی۔ ہم دونوں نے مل کر زندگی کو بہتر بنایا۔ پھر ایک دن ہمارے ماں باپ کا فون آیا، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم نے تم دونوں کو معاف کر دیا ہے، گاؤں آؤ، ہم سے ملو۔ ہم گئے تو انہوں نے ہمیں گلے لگا لیا، ہمارے لیے تحفے لائے، ہمارے گھر میں جو چیزیں کم تھیں وہ بھی لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے واقعی تم لوگوں کی خوشی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، ہم نے صرف اپنی انا کو اہمیت دی، لیکن اب تم جس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس دن مجھے لگا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، اور میں نے دل سے کہا کہ ہاں یہ ہے اصل زندگی، جب انسان اپنے فیصلے خود کرتا ہے، جب وہ اپنی خوشی خود بناتا ہے، اور جب وہ اپنے پیار کو اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اپنی جگہ ایک لمبی کہانی ہے، جس کے ہر موڑ پر دکھ بھی تھا، آنسو بھی تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک سبق بھی تھا۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا کہ اگر انسان کے دل میں سچائی ہو، نیت صاف ہو، تو وہ کسی بھی مشکل کو جھیل سکتا ہے۔ پتہ نہیں کس طرح اللہ نے میرے دل میں یہ سب باتیں ڈال دیں کہ میں نے اپنی زندگی کو کسی طرح سنبھال لیا۔ میں نے وہ سب کچھ برداشت کیا جو شاید عام انسان برداشت نہ کر سکے۔
میں نے اپنی پڑھائی کے ذریعے اپنی سوچ بدل لی، اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے کا حوصلہ پیدا کیا اور ایک مضبوط قدم اٹھایا۔ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر ہم پھر سے گاؤں کی بند سوچ میں چلے گئے تو وہاں کی ہوا ہمارے دماغ کو بھی بند کر دے گی۔ وہاں رشتہ داروں کے فیصلے انسان کی زندگی کو قید بنا دیتے ہیں، وہاں خوشی بھی دوسرے کے اشارے پر چلتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اب اپنی زندگی خود جینے کا وقت ہے، اور جب انسان خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ مضبوط بن جاتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نئے سرے سے آغاز کیا۔ میں نے اپنی دنیا خود بنائی، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ خوشی جائیداد یا دولت سے نہیں بلکہ امن سے، سکون سے اور اپنے فیصلوں کی آزادی سے ملتی ہے۔ گاؤں میں لوگ اپنی روایات کے نام پر ظلم کرتے ہیں اور اسے عزت سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ عزت صرف تب ہوتی ہے جب انسان دوسرے کی آزادی کا احترام کرے۔ میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جائیداد کے پیچھے جو ظلم ہو رہے ہیں وہ کسی اخبار میں نہیں آتے، کوئی ٹی وی چینل ان پر بات نہیں کرتا، کوئی عدالت ان کی آنسو نہیں دیکھتی، کسی کے دل کا درد سنائی نہیں دیتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جائیداد کے نام پر کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں، کتنی بیٹیاں قربان ہو جاتی ہیں، کتنے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جائیداد کی لالچ میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد تک کو برباد کر دیتا ہے۔ بہنوں اور بیٹیوں کو تو جائیداد دی ہی نہیں جاتی، بلکہ جائیداد کے نام پر ان کی زندگیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ کہیں ان کی شادی کسی بوڑھے کزن سے کرا دی جاتی ہے جو خود اپنی عمر کے آخری دن گزار رہا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کم عمر لڑکے کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے تاکہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے۔ کہیں انہیں قرآن مجید سے شادی کرا دی جاتی ہے کہ اب وہ ساری زندگی گھر میں رہیں، باہر نہ جائیں۔ کہیں تلوار سے ان کا نکاح کر کے کہا جاتا ہے کہ اب وہ خاندان کی عزت کی علامت ہیں، اور کہیں انہیں کسی جانور سے جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ زمین خاندان میں ہی رہے۔ اور یہ سب کچھ آج کے زمانے میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ بات سوچ کر دل کانپ جاتا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں جو اپنی ہی عورتوں کو غلام بنا دیتے ہیں۔ ہم ان کے نام پر مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم انہیں تعلیم نہیں دیتے، انہیں بولنے کا حق نہیں دیتے، اور جب وہ خاموش رہتی ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو کتنی شریف ہے، لیکن وہ شرافت نہیں، وہ مجبوری ہوتی ہے، وہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بولنے پر اس کا وجود ہی ختم نہ کر دیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جائیدادیں بانٹ دو، جو تم نے کمائی ہیں وہ اپنی ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو سانس لینے دو، انہیں جینے کا حق دو۔ اگر جائیداد نہ بھی دو تو زندگی دو، ان کے خوابوں کو نہ مارو، ان کے فیصلوں کو قید نہ کرو، ان کے مستقبل کے ساتھ کھیل نہ کھیلو۔ یہ مت سوچو کہ ان کی خوشی تمہارے حکم پر ہے، خوشی تو ان کے اپنے دل میں ہے، انہیں اختیار دو کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ انسان کو دوسروں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر میں بھی ان کے کہنے پر چلتا تو آج شاید گاؤں کے کسی کونے میں افسوس کرتا بیٹھا ہوتا، لیکن میں نے ہمت کی، میں نے اپنے دل کی سنی، میں نے اپنے راستے خود چنے، اور آج میں مطمئن ہوں میں نے اپنے حصے کے دکھ جھیلے مگر اپنی خوشی خود حاصل کی۔ جائیداد کا لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دلوں میں نفرت آ جاتی ہے، اور آخر میں کچھ نہیں بچتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی جائیداد کے لیے وقف کر دی ہے، آخر میں وہی تنہا رہ گئے، اور ان کے پاس صرف زمین کے ٹکڑے رہ گئے، مگر ان کے دل خالی تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ آنے والی نسلیں بھی یہی غلطی کریں۔ اگر ایک جگہ پر بھی ایسا ظلم ہو رہا ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک چیخ ہے جو سنائی نہیں دیتی، یہ ایک آنسو ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا، یہ ایک دل ہے جو ٹوٹ رہا ہے مگر کوئی اسے محسوس نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنی سوچ بدلیں، عورت کو کمزور نہ سمجھیں، وہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے، تمہاری ملکیت نہیں۔ آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جائیدادیں رکھو، اگر رکھنی ہے تو رکھو، لیکن اپنی اولاد کو مت توڑو، اپنی بیٹیوں کو جینے دو، اپنی بہنوں کو سانس لینے دو، ان کے خوابوں کو زندہ رہنے دو، ان کے حق میں انصاف کرو۔ اگر تم نے انہیں زندگی دے دی تو یہی تمہاری سب سے بڑی جائیداد ہوگی، یہی تمہاری اصل کمائی ہوگی۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر کب تک ہم اپنی روایتوں کے نام پر ظلم کرتے رہیں گے، کب تک عورتوں کے خواب دفن کرتے رہیں گے، کب تک جائیداد کے لالچ میں انسان بیچتے رہیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے، لیکن ایک چیز سمجھ آ گئی کہ سب کچھ کھو کر بھی اگر خودداری بچی رہے تو انسان جیت جاتا ہے، اور اگر انسان اپنی خودداری کھو دے تو چاہے ساری دنیا کی جائیداد کیوں نہ مل جائے
تو وہ پھر بھی ہارا ہوا رہتا ہے، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔